السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ الحمدللہ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ سورۃ الواقعہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اگلی آیت ہے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 75، وہاں سے مطالعہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، پس میں ستاروں کے گرنے کی قسم اٹھاتا ہوں۔ وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، اور بے شک یہ عظیم قسم ہے اگر تم غور کرو تو۔ اللہ اکبر۔ ستاروں کے گرنے سے مراد ایک تو ستارے جو مارے جاتے تھے شیاطین کو، ان کی طرف بھی اشارہ، ایک اشارہ یہ ستاروں کو نظام جیسے بڑا مربوط ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن بھی بڑا مربوط اور مضبوط کلام ہے۔ اور ایک رائے جو اس دور میں ایک ریسرچ ہوئی ہے اور ڈسکوری ہوئی ہے کہ بلیک ہولز میں جا کر بڑی بڑی گیلیکسیز ختم ہو رہی، ان کے سولر سسٹمز وغیرہ، شاید یہ اس کی طرف اشارہ ہو، واللہ اعلم۔ عظیم قسم اٹھا کر اللہ فرما رہا ہے انہ لقرآن کریم، بے شک یہ ایک عزت والی کتاب ہے، یعنی قرآن حکیم، فی کتاب مکنون، ایک پوشیدہ کتاب میں ہے، لوح محفوظ وہاں سے عطا ہوا، لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاک لوگوں کے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس میں تین باتیں بیان ہوئیں۔ وہ لوح محفوظ کے پاس تو رسائی فرشتوں کی، وہ تو پاک ہی پاک ہیں، ایک ادب قرآن پاک کا یہ ہے کہ جب اس کو ہاتھ لگایا جائے تو اکثر فقہا فرماتے ہیں کہ باوضو ہو کر اس کو ہاتھ لگایا جائے۔ اور تیسری بات کیا ہے، اس کے مفاہیم اور معانی کو سمجھنے کے لیے باطن کا پاک ہونا، طلب و طڑب کا سچا ہونا، باطن کا پاک ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاکیزہ لوگوں کے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے رب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا تم اس بات کے انکار کرنے والے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم بناتے ہو جھٹلانے کو اپنا وظیفہ۔ یہ کفار کا جو رویہ تھا قرآن پاک کے تعلق سے، اس کا بیان ہے۔ وہ تو جھٹلاتے تھے اور انکار کرتے تھے اور نظر انداز کرتے تھے۔ ہم تو مسلمان ہیں نا، ماشاءاللہ رمضان میں قرآن کھلا ہوا ہے، رمضان کے بعد بس توجہ دلا رہا ہوں بار بار، اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کی قدر کرنے کی اور اس سے تعلق کی مضبوطی کی توفیق مزید عطا فرمائے۔ اب بتایا جا رہا ہے اپنے اوقات پر غور کر لو، تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ اپنے سامنے تم کسی کو مرتے ہوئے دیکھ تو بچا سکتے ہو، اس کو نہیں تو اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو پھر کیوں نہیں جب کسی کی جان حلق کو پہنچتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور اس وقت تم دیکھتے رہ جاتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم تم سے بھی زیادہ اس مرنے والے کے قریب ہوتے لیکن تم نہیں دیکھتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، تو کیوں نہیں اگر تم اپنے آپ کو خود مختار سمجھتے ہو، کوئی تم پر اختیار نہیں رکھتا، اگر تمہارا یہ خیال ہے، یہ تمہارا گھمنڈ ہے، ترجعونها ان کنتم صادقین، تو اس کی روح کو لوٹاؤ اگر تم سچے ہو۔ اس کو نہیں لوٹا سکتے روح، اس کو نہیں بچا سکتے تم مرنے سے، اپنے آپ کو بچا لو گے تم کیا؟ اللہ اکبر۔ موت آنی ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کل کے نتائج آ رہے ہیں۔ سورت کے آغاز میں 3 گروہوں کا ذکر تھا، وہی اختتام پر بات آ رہی ہے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہو، فروح و ریحان و جنت نعیم، تو اس کی راحت اور خوشبودار پھول اور نعمتوں کے باغات، نعمتوں کے باغ ہیں۔ واما ان کان من اصحاب الیمین، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو، فسلام لک من اصحاب الیمین، تو تیرے لیے سلامتی ہے دائیں اے شخص کے جو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے، اللہ ہمیں جنت والوں میں شامل فرمائے۔ اس کے برعکس فرمایا واما ان کان من المکذبین الضالین، اور یقیناً اگر وہ گمراہ جھٹلانے والوں میں سے ہو، وہ اما انکانا، اور اگر وہ ہو جھٹلانے والوں میں سے، الضالین گمراہ لوگوں میں سے، فنزل من حمیم، تو اس کی مہمانی کھولتے ہوئے پانی سے، استغفر اللہ، وتصلیۃ جحیم، اور اسے جہنم کی آگ میں ڈالا جانا ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہ یقینی بات ہے قرآن حکیم۔ فسبح باسم ربک العظیم، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے۔ پچھلے رکوع کے اختتام پر بھی بات یہ آئی تھی، اور اس رکوع کے اختتام پر بھی، سورت کے اختتام پر بھی ہے۔ جب یہ حکم آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس تسبیح کو نماز، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس تسبیح کو نماز میں رکوع میں جاری فرما دیا، اور آج ہم بھی کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ یہ الحمدللہ 7 صورتیں سورہ قاف سے لے کے سورہ واقعہ تک مکی صورتیں مکمل ہوئیں۔ اب 10 مدنی صورتیں آ رہی ہیں۔ ایک ہے سورہ حدید 27 پارے میں، اور 9 مدنی صورتیں 28 پارے میں، اور یہ 10 مدنی صورتوں کا بڑا پیارا گلدستہ ہے۔ اور مدنی صورتوں کی جو طویل مدنی صورتوں کے مضامین ہیں، وہ ان صورتوں میں ہمارے سامنے خلاصے کے طور پر مضامین آ رہے ہیں۔ جہاد کا عنوان، انفاق کا عنوان، راہ خدا میں قتال کا معاملہ، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کا معاملہ، یہ سارے مباحث
نفاق کا معاملہ، یہ سارے مباحث جو تفصیل سے آئے تھے ہمارے سامنے مدنی صورتوں میں، طویل مدنی صورتوں میں، اب وہ یہاں خلاصوں کے طور پر بات ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ کچھ ڈانٹ ڈپٹ کا انداز بھی ہے اور ایمان والوں سے تقاضے بھی دین کے رکھے جا رہے ہیں۔ سورۃ الحدید کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں، یہ مدنی صورت ہے اور اس میں امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کا بیان بھی سامنے آتا ہے اور تقاضوں کا ذکر بھی ہے اور فرار اختیار کرنے والوں کا تذکرہ بھی سامنے آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ تسبیح بیان کی ہر شے نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی، اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کی۔ یہ بات آج امت بھول گئی ہے، اللہ بادشاہ بھی اس کائنات کا، تو حکم کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ کا، وہ نافذ تو نہیں ہو رہا۔ یحیی و یمیت، وہ اللہ زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اللہ وہی اول ہے اور وہی آخر ہے اور وہی الظاہر سب سے زیادہ ظاہر ہے اور وہی الباطن سب سے زیادہ باطن یعنی پوشیدہ ہے۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ ایک حدیث مبارک میں نبی مکرم علیہ السلام کے دعائیہ کلمات، ان کا حاصل یہ ہے، اے اللہ تو وہ اول جس سے پہلے کوئی نہیں، اے اللہ تو وہ آخر جس کے بعد کوئی نہیں، اے اللہ تو وہ سب سے زیادہ ظاہر کہ جس سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں، اور اللہ تو وہ سب سے زیادہ پوشیدہ جس سے زیادہ پوشیدہ کوئی نہیں۔ یہ سادہ سا مفہوم اس کے اندر ہے، باقی اس میں تفسیری مباحث ہیں، وہ فلسفیانہ مسائل ہیں۔ ربط حادث بالقدیم، خالق اور مخلوق کا آپس کا ربط اور تعلق کیا ہے، وہ مباحث فلسفے کے میدان کے جو ایکسپرٹیز رکھتے ہیں انہوں نے بیان فرما دیے، یہاں نہ اس کا موقع نہ اس کی کوئی حاجت۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، وہ اللہ جس سے پیدا فرمایا آسمان و زمین کو 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر قائم ہوا، مراد اپنی شان کے مطابق۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو زمین سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، دانے کا اندر جانا، بیج کا، کوپل کا نکلنا، فصل کا نکلنا، بارش کا برسنا اور اعمال کا اوپر جانا، یہ چند مثالیں، بہت ساری مثالیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کی۔ آیت نمبر 2 میں بات آئی، دوبارہ آ رہی ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام کاموں کا لوٹنے کا معاملہ ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ اللہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے۔ وہو علیم بذات الصدور، اور وہ اللہ سینوں کے رازوں تک سے بھی خوب واقف ہے۔ 6 آیات میں اللہ کی ذات و صفات اور اللہ کی عظمت کا بیان آیا۔ اب اگلی 5 آیات میں اللہ نے 2 تقاضے سامنے رکھے، ایمان اور انفاق۔ کبھی ایمان اور عمل صالح آتا ہے، کبھی ایمان اور جہاد آتا ہے پوری زندگی۔ اب آ رہا ہے ایمان اور انفاق، پوری زندگی کھپانا کس کو؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو لگانا، اور خاص طور پر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، عدل کے قیام کے لیے لگانا، جو تمام پیغمبروں کا انقلابی مشن ہے، جو اس سورت کی آیت نمبر 25 میں ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ اگلی آیات میں ایمان اور انفاق کا تقاضا اور ڈانٹ ڈپٹ کا انداز بھی ہے اور ترغیب و تشویق بھی دلائی گئی ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لاؤ اور اس میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں جانشینی عطا کی، اختیار دیا، جس میں تمہیں اختیار دیا، مال ہو، جان ہو، اوقات ہو، صلاحیت ہو اور اولاد ہو، سب کو لگاؤ۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، پس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا یعنی انفاق کیا، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ، اور تمہیں کیا ہوا تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اور تمہیں کیا ہوا تم ایمان نہیں لاتے اللہ پر جبکہ رسول تمہیں بلاتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور یقیناً تم سے عہد لے چکے اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو۔ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہ اللہ جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح آیات قرآن پاک کی نازل فرماتا ہے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تم پر بڑا شفقت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ جھنجھوڑا جا رہا ہے ایمان والوں، منافقین تو ایمان کے جھوٹے دعوے دار تھے، ان کی طرف بھی روئے سخن ہے، لیکن جھنجھوڑا جا رہا ہے کیوں پکا ایمان نہیں لاتے، کیوں کھپاتے نہیں ہو اپنے آپ کو؟ اللہ اکبر۔ ہاں، ایمان کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن حکیم کے ذریعے سے ملتا ہے۔ یہ روشن آیات، واضح آیات اللہ نازل فرما رہا ہے، اس کے ذریعے ہدایت ملے گی اور تمہیں گمراہی کے اندھیرے سے ہدایت کی روشنی کی طرف اللہ لے آئے گا۔ وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ،
اور تمہیں کیا ہو تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان و زمین کی میراث ہے. اللہ اکبر، سب کچھ تو اللہ کا ہے، کیوں اللہ کی راہ میں لگاتے نہیں، کیوں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو؟ مال ہو، جان ہو، وقت ہو، صلاحیت ہو، اولاد ہو، اللہ ہی کا ہے تو اللہ کو لوٹاؤ اور اجر عظیم پاؤ آخرت کے اندر. لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں تم میں سے وہ جس نے خرچ کیا فتح سے پہلے اور قتال کیا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ لوگ درجے میں ان سے بڑھ کر ہیں جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور انہوں نے قتال کیا. فتح سے ایک مراد فتح مکہ ہے، اس سے پہلے قتال کرنے والے، خرچ کرنے والے، ان کا درجہ بڑا ہے بعد والوں سے. ہاں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے عمدہ وعدہ فرمایا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے. آج بھی مغلوبیت کا دور ہے نا، تو فتح سے پہلے مغلوبیت کا دور، مغلوبیت کے دور میں جو خرچ کرے گا وہ اس کا اخلاص بھی زیادہ، اس کا اجر بھی زیادہ. آج مجھے اور آپ کو اللہ پکار پر لبیک کہنے کی توفیق دے، ہم اس کی راہ میں خرچ کرنے والے وقت کو لگائیں، صلاحیتوں کو لگائیں اللہ کے دین کے سیکھنے کے لیے، اللہ کے دین پر عمل کے لیے، اللہ کے دین کو پیغام کو پہنچانے کے لیے دوسروں تک، اور اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے. واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے قرض حسن تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے اور اس کے لیے بڑا عمدہ اجر بھی ہے. سبحان اللہ. اللہ قرض حسن کس طرح استعمال فرماتا ہے؟ قرض وہ رقم جس کی ادائیگی لازم. اللہ اکبر، اللہ کی شان کریمی. جو ہمارے پاس ہے ہمارا تو نہیں، کس کی عطا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا. اگر ہم خرچ کریں تو ہمارا کمال کیا ہے؟ مگر وہ کہتے ہیں یہ قرض حسن ہے. اور حسن کیا ہے؟ حلال میں سے دینا، اخلاص نیت کے ساتھ دینا. تو اللہ کہتے ہیں میں بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا. وہ قبول فرما لو اس کی شان کریمی، وہ اجر عطا فرمائے اور بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے. تو یہ ترغیب و تشویق کا انتہائی اسلوب ہے جو اس مقام پر آیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے، اور خرچ کرنا صرف مال کا نہیں، جان، اوقات، صلاحیتیں، اولاد، اس سب کو لگانا اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، جس دن آپ مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھیں گے ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف دوڑتا ہوگا. بشراکم اليوم جنات، انہیں فرمایا جائے گا آج تمہیں خوشخبری ہے باغات کی. تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے. سامنے ایمان، اس سے مراد دل میں موجود ایمان، اور سامنے نور سے مراد نور ایمان جو دل میں ہوتا ہے، اور دائیں طرف سے مراد نیک اعمال کی روشنی. خیر وہ ہر طرف روشنی ہو جائے گی، لیکن ایمان اور نیک عمل کے تقاضے پورے کرنے والے ان کے لیے کل روشنی ہوگی، جنت ہوگی، اور یہی عظیم کامیابی. اور ایمان کے تقاضوں سے بھاگنے والے کون ہوتے ہیں؟ منافقین. دعویٰ کرتے ہیں ماننے کا لیکن اقرار کرنے کے بعد بھاگ لیتے ہیں. تقاضا آ جائے قتال کا تقاضا آ جائے، انفاق کا تقاضا، ہجرت کا تقاضا آ جائے، اطاعت رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، بھاگ لیتے ہیں. ان منافقین کا بیان. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہماری طرف کچھ نگاہ تو کرو، ہم تمہارے نور میں سے کچھ لے لیں. قیل ارجعوا وراءکم، کہہ دیا جائے گا جاؤ اپنے پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ. فالتمسوا نورا، بس وہاں جا کر نور تلاش کرو. مراد ہے کہ محنت کرنے کا موقع دنیا میں تھا، آخرت میں نہیں ہے. دنیا میں ایمان لا کر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے، دین کی پکار پر لبیک کہتے، پیغمبر کے مشن میں تم شریک ہوتے، تو آج نور تمہارے پاس ہوتا، نور ایمان، نور عمل. دنیا میں جاؤ لوٹ کر وہاں تلاش کر لو. یہ ان کے لیے ایک ایڈنگ ٹو دی انجری والی بات ہوگی، ان کی ذلت میں اضافے کا باعث ہوگی یہ بات. فضرب بینہم بسور لہ باب، پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی. باطن فی رحمت، اس کی ایک طرف اس کا ایک دروازہ ہوگا، لہو باب، اس کا ایک دروازہ ہوگا. باطن فی رحمت وظاہر من قبلہ العذاب، اس کے اندر کی جانب رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا. اہل جنت ایک طرف، اہل جہنم ایک طرف، درمیان میں دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اور ایک طرف رحمت وہ جنت والے، ایک طرف عذاب و جہنم والے ہوں گے. ینادونہم الم نکم معکم، وہ منافق مسلمانوں کو پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ دنیا میں تمہارے پاس ہی تو رہتے تھے. قالوا بلا، وہ مسلمان کہیں گے ہاں ہاں. ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا
اور تم مسلمانوں پر آفت کے انتظار میں پڑے رہے اور تم شک کرتے تھے اور تمہاری جھوٹی تمناؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا وغرکم باللہ الغرور اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکہ دینے والے شیطان نے دھوکے میں مبتلا کر دیا بہت بڑے دھوکے باز شیطان نے. یہ ہے نفاق کا باطن کے اندر جو مرض بڑھتا جاتا ہے. پہلے دنیا کی محبت میں منافق ڈوبتا ہے, پھر انتظار کرتا ہے کہ جان چھوٹے مسلمانوں سے, ان پر کوئی مصیبت آ جائے ہماری جان چھوٹ جائے, استغفر اللہ. پھر جب دین سے فرار اختیار کرتا ہے تو دین کے احکام کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر اپنے آپ کو جھوٹی تسلیت دینے کے لیے تکیہ کر کے بیٹھ جاتا ہے ہم تو بخش دیے جائیں گے, مسئلہ کوئی نہیں ہے. اور پھر بہت بڑا دھوکے باز شیطان بھی دھوکے میں مبتلا کرتا ہے. یہ باطن کے اندر جو نفاق کا مرض پروان چڑھتا ہے ایک منافق کے, اس کی باطنی کیفیت کو یہاں پر بیان کیا گیا. فرمایا کہ وغرکم باللہ الغرور, اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت بڑے دھوکے باز شیطان نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا, دنیا کی محبت میں ڈبا کر آخرت تمہاری برباد کروا دی اس نے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, پس آج تم سے نہ کوئی فدیہ لیا جائے گا نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. مأواکم النار, تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. انجام کے اعتبار سے کافر و منافق ایک جگہ ہوں گے. اور ہاں سورہ نساء میں ہم نے پڑھا ہے نمبر 145 میں, جہنم کے نچلے ترین گڑھے میں ہوں گے منافقین. اللہ تعالی ہمیں نفاق کی ہر شکل سے بچائے, اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. فرمایا گیا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, بس آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. مأواکم النار, تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. ہی مولاکم, وہی تمہاری ساتھی ہے. وبئس المصیر, اور وہ لوٹنے کا بہت برا مقام ہے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اب ایک بڑی جلالی آیت آ رہی ہے, ہمیں بھی دل کے کانوں سے اس کو سننا چاہیے. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, کیا اب بھی ایمان والوں پر وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے جھک جائیں اور اس کے لیے جو حق تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد, اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب عطا کی گئی تو ان پر مدت طویل گزر گئی. فقست قلوبہم, تو ان کے دل سخت ہو گئے. وکثیر منہم فاسقون, اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں. کیا اب بھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل کانپ اٹھیں, اور جو حق میں سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ان کے دل کانپ اٹھیں. یہ قرآن تو وہ ہے, سورہ حشر میں پڑھیں گے آیت نمبر 21 میں, پہاڑوں پر بھی اس کا نزول ہوتا تو پہاڑوں کو ہلا دیتا یہ قرآن حکیم. ایمان والوں کی شان کیا ہے, سورہ انفال کی آیت نمبر 2, اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. اللہ اکبر. ہمارے دلوں پر کتنا اثر ہے, اس ماہ مبارک سے ہم نے کیا لیا, قرآن سن کر ہم نے کیا لیا, آنکھیں بھی کبھی نم ہوئیں, رونگٹے بھی کبھی کھڑے ہوئے, گڑگڑاہٹ اندر کچھ پیدا ہوئی, کچھ فیلنگز اندر آئی ہیں, کچھ آئندہ کے لیے عزم ہم نے کیا, کچھ آئندہ کے لیے ارادہ ہم نے کیا. آئندہ ہم گناہوں کو چھوڑیں گے نہیں, آئندہ ہم نافرمانیوں کو چھوڑیں گے کہ نہیں, آئندہ قرآن کو تھامیں گے کہ نہیں, آئندہ پیغمبر کی پکار پر لبیک کہیں گے کہ نہیں, آئندہ دین کو ترجیح اول دے کر اس کی فالوئنگ کریں گے نہیں, آئندہ دین کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کی دعوت, اللہ کی بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں گے نہیں کریں گے. اور ہاں یہ 27ویں شب قدر کی رات کا امکان ہے غالب کہ یہ ہو, اور اسی شب میں اللہ نے قرآن عطا فرمایا, اسی شب میں اللہ نے پاکستان ہمیں عطا فرمایا تھا. کس لیے لیا تھا, اللہ خطہ زمین دے دے جہاں تیری اطاعت ہوگی, تیرے رسول کی اطاعت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں قرآن و سنت کا نظام ہم قائم کر کے دنیا کے سامنے پریزنٹ کریں گے, ہم اسلام کا مضبوط قلعہ بنا کر اس ملک کو دنیا کے سامنے ایز اے رول ماڈل پریزنٹ کریں گے. کہاں ہے آج وہ اللہ کا دین, اور کس چیز کا انتظار ہے, کتنے مصائب, کتنی مشکلات, کتنے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہم پر, اور کس چیز کا ہمیں کب آئے گا وہ وقت. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق, اب بھی ایمان والوں پر وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر, اللہ کی یاد سے ان کے دل جھک جائیں, اور جو اللہ نے حق میں سے نازل کیا ان کے دل جھک جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دل کی سختی سے بچائے. وہ کافروں کا بیان, وہ اہل کتاب کا بیان, دل سخت ہو گئے, مدت طویل گزر گئی, اللہ دلوں کی سختی سے بچائے, اللہ دلوں کی نرمی عطا فرمائے, نور ایمان عطا فرمائے, اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, قدر کی رات کی دعا سکھائی گئی نا حدیث میں, اللہ تو معاف فرمانے والا ہے, معافی کو پسند فرماتا ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے, لیکن معافی کا مستحق بننے کے لیے عمل بھی تو سیدھا کرنا ہوگا, توبہ بھی تو سچی کرنی ہوگی, پلٹ کر بھی تو آنا ہوگا, رجوع بھی تو کرنا ہوگا, اصلاح بھی تو کرنی ہوگی, اعمال بھی تو درست کرنے ہوں گے. یہ قرآن ہمیں اٹھا رہا ہے, یہ قرآن ہمیں ہلا رہا ہے. کیا ہم کچھ محسوس کر رہے ہیں؟ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل, اور نہ ہو جائیں ان لوگوں کی طرح کہ جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی. فطال علیہم الامد فقست قلوبہم, تو ان پر مدت دراز گزر گئی, پھر ان کے دل سخت ہو گئے. یاد آیا البقرہ آیت نمبر 74,
پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے جب کتاب کو انہوں نے پس سے پش ڈال دیا. استغفر اللہ. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں. اب کچھ محسوس ہوا تو اللہ کی شان کریمی سنی اگلی آیت میں اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها. خوب جان لو اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندگی عطا فرماتا ہے. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. یقیناً ہم نے تمہارے لیے نشانیں بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو. مردہ زمین کو اللہ بارش برسا کر زندگی دیتا ہے. مردہ دلوں کو قرآن کی بارش برسا کر اللہ سبحانہ و تعالی زندگی عطا فرما دے گا. نور ایمان آئے گا, فصل نیک اعمال کی فصل اگنا شروع ہو جائے گی. تو فرمایا جا رہا ہے اس روحانی بارش, قرآن حکیم کی آیات, ان سے تعلق کی مضبوطی. پھر قرآن کے ساتھ تعلق کا تذکرہ آ گیا. لعلکم تعقلون, تاکہ تم سمجھو. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا. بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور وہ کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دیا, یضاعف لهم ولهم اجر کریم, ان کے لیے کئی گنا بڑھا دیا جائے گا اجر کا معاملہ, اور ان کے لیے بہت عمدہ عزت والا اجر ہوگا. عزت والا, دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے نا. اللہ جو جنت میں عطا فرمائے گا تو یہ نیچے ہاتھ نہیں ہوں گے, اللہ تکریم کے ساتھ عطا فرمائے گا, عزت والا اجر ہوگا. تو کون؟ صدقہ دینے والے مرد, صدقہ دینے والی عورتیں, اور قرض حسن. صدقہ فرض شکل زکوٰۃ ہے, اور ویسے نفلی صدقات جو زکوٰۃ کے علاوہ ہم دیتے ہیں. اور قرض حسن کئی مرتبہ اللہ کے دین کی کلمے کی سربلندی اور اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے خرچ کیے جانے والے مال کو کہا جاتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دے گا اور ان کے لیے بڑا عمدہ اجر ہوگا, عزت والا. کیا اشارہ ہو رہا ہے؟ یہ مال کی محبت کو نکالو. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑی پیاری مثال دی, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, اور انہی کے نقش قدم پر یہ معاملہ دورہ ترجمہ قرآن کا یہاں پیش بھی ہو رہا ہے الحمدللہ. کہ بھائی گاڑی کا ہینڈ بریک اگر آپ نے کھینچا ہوا ہے تو ایکسیلیٹر پہ کتنا پاؤں لگائیں, وہ گاڑی تو آگے نہیں جائے گی. ہینڈ بریک تو ہٹاؤ, تو مال کی محبت تو ہٹاؤ, ورنہ نور ایمان کہاں سے ملے گا؟ ایمان کی دولت کہاں سے ملے گی؟ خیر میں آگے بڑھنے کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو یہ مال کی محبت کو نکالیں گے تو خیر میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے, یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے نزدیک صدیق ہیں, اور شہید ان کے لیے ان کا اجر اللہ کے ان کے رب کے پاس ہے. والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم. اور شہداء ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کا نور ان کے رب کے پاس ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا, یہی لوگ دوزخ والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. اگلی آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے, اور اس دنیا کی محبت میں ڈوب کر لوگ دین سے فرار اختیار کرتے ہیں. اس کو توجہ میں لانے کی بات کی جا رہی ہے. اعلموا, جان لو, انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. جان لو کہ بے شک دنیا کی زندگی محض کھیل ہے, تماشا ہے, اور زینت کا اختیار کرنا ہے, اور ایک دوسرے پر فخر جتانے کی کوشش کرنے کی بات ہے, اور کثرت کی خواہش کرنے کا معاملہ ہے. کثرت کی خواہش رکھنا مال اور اولاد کے حوالے سے اس کا معاملہ ہے. یہ زندگی کے 5 سٹیجز. چھوٹا بچہ رنگ برنگی پینسل سے دل بہلا لیتا ہے, ذرا بڑا بچہ کچھ چیزوں سے خوش ہو جاتا ہے, ذرا ٹین ایج آ گئی تو اب بننے سنورنے کا شوق ہے, پریکٹیکل لائف آ گئی تو گاڑی, بیوی, بچے, ان کے اخراجات, اور بڑھاپا آ گیا تو مال اور اولاد. ایک ایک سٹیپ پہ آگے جاتے ہیں, پچھلے سٹیپ کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ ثم یکون حطاما. بارش کی طرح کہ کاشتکار کو اس کی پیداوار بڑی بھلی لگتی ہے, پھر وہ زور پکڑتی ہے, پھر تم اے مخاطب اس کو دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو جاتی ہے, پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. تم بھی جوانی کے جوبن پر ہے, پتہ نہیں کیا کو سمجھ بیٹھے, اس کے بعد تمہیں بھی موت آ جانی ہے. وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. اور آخرت میں شدید عذاب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رضامندی کا اعلان بھی. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے. فصل جل کر ختم, لیکن تم ختم نہیں, تمہیں دوبارہ زندگی ملے گی. یا تو عذاب ہے یا اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض. تم دوڑو, مسابقت کرو, آگے بڑھو ایک دوسرے سے اللہ کی اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے, جس کی وسعت وقت آسمان اور زمین جیسی ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ. وہ تیار کی گئی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم. اور اللہ بڑے فضل والا ہے.
کہاں چکر میں لگے ہو دنیا کی، یہ تو ختم ہو جانے والی ہے. مغفرت اللہ کی اور اللہ کی جنت، اس کے لیے ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو. یہی پتہ کی بات ہے، یہی عقل مندی کی بات ہے. ناظرین کرام ایک وقفہ لے رہے ہیں اور آج انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ایک اور سیشن آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. ملاقات ہوگی اس وقفے کے بعد، سلسلہ جاری رہے گا دورہ ترجمہ قرآن کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.